السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و اسلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ آج پھر ہم درس کی اس مجلس میں حاضر ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں ہم نے 2-3 نشستوں میں ہم نے عبادت کے اوپر گفتگو کی تھی اور بڑی تفصیل سے ہم نے عبادت کی تعریف العبادہ فی اللغہ و فی الاصطلاح، عبادت کی تعریف ہم نے لغت میں اور اصطلاح میں کی تھی اور مختلف تعریفات ہم نے ذکر کی تھی۔ پھر عبادات کی اقسام ہم نے بیان کی اور میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم جو ہے وہ طہارت کے متعلق گفتگو کریں گے، چونکہ ہر عبادت کے لیے طہارت جو ہے وہ ضروری ہے، چاہے وہ طہارت جسمانی ہو، چاہے وہ لباس کی طہارت ہو، چاہے وہ جگہ کی طہارت ہو، چاہے وہ ذہن کی طہارت ہو، چاہے وہ قلب کی طہارت ہو۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ لماذا یبدأ الفقہاء کتبہم باحکام الطہارہ، فقہا جو ہیں وہ اپنی کتابوں کا آغاز جو ہے طہارت کے کتاب سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ پیوریفیکیشن، چیپٹر آف پیوریفیکیشن، اس سے کیوں وہ اپنے کتابوں کا آغاز کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لأن الطہارہ من شرائط صحت الصلاۃ والصلاۃ رکن ثان من ارکان الصلاۃ ارکان الاسلام الخمسہ فیقدمون احکام الطہارہ ثم یعقبون احکام الصلاۃ۔ اس لیے کہ بے شک طہارت جو ہے نماز کی صحت کی شرائط میں سے ہے اور نماز جو ہے 5 ارکان اسلام میں سے ہے جو دوسرا رکن ہے۔ بس فقہا اسی وجہ سے پہلے درجہ دیتے ہیں احکام طہارت کو اور پھر درجہ دیتے ہیں احکام نماز کو، جس طرح کہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اب دیکھیں کہ سب سے پہلے یہاں یہ دیکھیں کہ طہارت کا مطلب کیا ہے۔ تو طہارت کا عربی زبان میں الطہارۃ فی اللغہ النظافہ، صفائی یعنی پاکیزگی، والتخلص من الادناس، ہر جو ناپاک چیز ہے، بری گندی چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو یعنی اس سے پاک صاف کرنا، چاہے وہ حسیتاً کانت اور معنویہ، یعنی چاہے وہ حسی ہو جیسے نجاست ہے اور معنوی ہو یا جیسے کوئی بھی عیب ہے۔ یقالو تطہر بالماء ای تنظف من الدنس وتطہر من الحسد ای تخلص منہ۔ پھر طہارت و طہارہ فی شرع تنقسم الی قسمین، طہارت کی پھر 2 قسمیں ہیں اسلامی شریعت میں، طہارہ من الحدث، حدث سے طہارت، و تسمى طہارہ الحکمیہ، و طہارہ من النجاسہ، و تسمى الطہارہ الحقیقیہ۔ اب دیکھیں یہاں کہ طہارت کا جو عربی زبان میں لغتاً اور شرعاً معنی ہے، لغتاً النظافہ یعنی مطلب پاکیزگی ہے، و شرعاً ہوا ازالۃ الحدث الاصغر والاکبر و ازالۃ الانجاس عن الثیاب والاجسام و امکنۃ الصلاۃ۔ تو طہارت کا لغتاً مطلب پاکیزگی کے ہیں اور شرعاً
وہ دور کرنا ہے چھوٹی اور بڑی ناپاکی کو، اور دور کرنا ہے ناپاکی کو کپڑوں سے اور جسم سے اور نماز کی جگہوں سے۔ اب دیکھیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جب کوئی عبادت کرے تو اس کا لباس بھی پاک ہو، صاف ستھرا ہو، اور پھر اس کا جسم بھی پاک ہو، حدث اکبر سے بھی اور حدث اصغر سے بھی، اور پھر جس جگہ پہ وہ عبادت کرتا ہے وہ جگہ بھی جو ہے پاک صاف ہو۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اب یعنی آپ کہیں گے کہ حدث اکبر کیا چیز ہے؟ ما هو الحدث الاکبر؟ تو حدث اکبر یہ ہے کہ جب فرض ہو جائے آدمی پر یا عورت پر غسل تمام بدن کا، تو بس وہ بڑی ناپاکی ہے، اور اسے نام دیا جاتا ہے غسل اور اغتسال کا۔ یعنی اذا افترض الرجل او المرأة غسل جميع البدن فهو الحدث الاکبر ويسمى هذا غسلا بضم الغین واغتسالا۔ ما هو الحدث الاصغر؟ تو پھر حدث اصغر کیا ہے؟ حدث اصغر یہ ہے چھوٹی ناپاکی، یعنی جب فرض ہو آدمی پر یا عورت پر بعض اعضاء کا دھونا اور مسح کرنا، بعض اعضاء کا نماز ادا کرنے کے لیے، بس وہ چھوٹی ناپاکی ہے۔ اور جب دور ہو جائے اور زائل ہو جائے ناپاکی ان اعضاء سے اور حاصل ہو جائے طہارت ان کے ساتھ، تو ان کا جو ہے نام رکھا جاتا ہے اس دعانے کا غین کی فتح کے ساتھ وضو، اور آدمی کا متودی وضو والا یا باوضو ہونا۔ یعنی اذا افترض علی الرجل والمرأة غسل بعض الاعضاء ومسح بعضهما لاجل اداء الصلاة فهو الحدث الاصغر۔ اذا ازیل الحدث عن تلك الاعضاء حصلت الطہارة بذلك ويسمى الغسل بفتح الغین وضوءا والرجل متودعا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں بیان کیا گیا کہ بین تلك الاعضاء التي لا بد من غسلها او مسحهما في الوضوء، یعنی وضو کہتے ہیں ابلوشن کو، یعنی which parts are necessary you wash in the wudu۔ تو یہاں کہا گیا کہ ہی الوجہ من قصاص الشارع الى اسفل الذقن ومن شمعة الاذن الیمنى الى شمعة الاذن اليسرى۔ یہ اب دیکھیں کہ اس باب میں اگر آپ غور کریں تو یہاں وضو کے متعلق بتایا گیا، جیسا کہ یہ آیہ کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ یعنی اے ایمان والو، جب تم ارادہ کرو نماز کا تو وضو کرو، اور پھر دو منہ اپنے ہاتھ اپنے کونیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں پر، اور دو پاؤں اپنے ٹخنوں تک۔ یعنی وضو میں یہ 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے چہرہ کا دھونا، پھر دھونے سے مراد یہ ہے کہ پانی بہا دینا، اور مسح سے مراد یہ ہے کہ تری پہنچانا۔ یہ ہدایہ میں بھی ہے، اسی طرح شرح طحاوی میں بھی ہے۔ تو ظاہر روایت کے بموجب وضو میں پانی کا بہانا شرط ہے، بس جب تک پانی کے قطرے نہ بہیں گے وضو جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وضو میں پانی کے قطروں کا بہانا جو شرط نہیں ہے، بس برف کا حکم ہے۔ یہ ہے کہ اگر اس سے وضو کرے، بس اگر 2 یا زیادہ قطرے بہ گئے تو بالاجماع وضو جائز ہے۔ یعنی اگر برف سے وضو کرے گا تو پھر شرط ہے، اگر پانی سے وضو کرے گا تو پھر شرط نہیں ہے قطرے بہنا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ تو اگر 2 یا 2 سے زیادہ قطرے بہ گئے تو یہ بالاجماع وضو اس سے جائز ہے، اور اگر نہ بہ تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک جو ہے جائز نہیں، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ جائز ہے۔ یہ ذخیرہ میں بھی لکھا ہے۔ اسی طرح صحیح امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا قول یہ ہے کہ یعنی مضمرات میں لکھا ہے، ظاہر روایت میں چہرہ کی حد مذکور نہیں، یہ بدائع صنائع میں بھی ہے۔ اسی طرح مغنی میں ہے کہ چہرہ سر کے بال جو ہیں وہ جمنے کے مکان سے لے کر 2 نون جبڑوں کے اتار اور ٹھوڑی کے نیچے تک
کی کانوں کی لو تک جو ہے یہ شرح عینی میں بھی لکھا ہے۔ اسی طرح جس کے سر کے بال اتنے نیچے تک جبین کی چہرے کی حد میں آ جائیں تو اس پر ان بالوں کا دھونا جو ہے وہ واجب ہے اس مقام سے نیچے۔ یعنی اس میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، یعنی اے ایمان والو تم جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے منہ کو اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور دونوں ٹخنوں تک پیروں کو دھو۔ یعنی یہاں غسل کے معنی پانی بہانا کے ہیں، اور چہرہ کی لمبائی یعنی حد لمبائی میں پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک یہاں تک، تو اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اسی وجہ سے جو سپیدی رخسارے اور کانوں کے درمیان میں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد کے نزدیک اس کا دھونا واجب یعنی ضروری ہے، جو اور اکثر معتبر کتب میں اسی طرح لکھا ہے اور یہی ٹھیک بھی ہے۔ اور یہ ارجلکم کا عطف زبر کی قرات یعنی ارجلکم اور ارجلکم، تو اس کے مطابق وجوہ اور ایدی پر ہے، معنی یہ ہے کہ تم اپنے منہ اور ہاتھ اور پیروں کو دھو ڈالو۔ بعض قاریوں نے محض کسرہ قریب ہونے کی وجہ سے اسے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا ہے، اور رافضیوں کا مذہب یہ ہے کہ پیروں پر بھی مسح کرنا چاہیے، رؤوس پر عطف کر کے کسرہ کی قرات انہوں نے پڑھی ہے ارجلکم، اور قربت کے لحاظ سے ہے اور لحاظ لفظوں میں ہے، نہ کہ معنی میں بھی، جور میں بھی اسی طرح، لیکن اصل جو ہے یہ قرات فتح کے ساتھ ہے ارجلکم جس طرح قرآن میں ہے۔ پھر صاحب بداوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارجلکم پر کسرہ پڑھنا محض مجاورہ کے لحاظ سے جو ہے۔ اس کے علاوہ امام باقر زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے وضو کیا اور دونوں پیر دھوئے اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے، آپ کا طریقہ یہی تھا جس طرح اب میں نے کیا ہے۔ اس طرح حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں پیروں کو دھو ڈالو جیسا کہ حکم ہے۔ تو یہ نقل ہے کہ رافضیوں کا ایک مجتہد جو کلینی پڑھا رہا تھا، تو اس کے ارد گرد بہت سے طالب علم بیٹھے ہوئے تھے کہ یکا یک علی بن ابی طالب کی یہی حدیث کلینی میں نکل آئی۔ اس پر طالب علم تعجب کی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کیونکہ وہ اہل سنت کے مذہب کے موافق تھی۔ پھر سب نے مجتہد سے پوچھا، اس نے کہا کہ اس کی شرح اٹھا لو، وہ شرح اٹھا لائے۔ اس میں یہ نہ نکلا کہ ان دنوں حضرت علی نے تقیہ کر رکھا تھا، یعنی تقیہ یہ شیعوں کے ہاں ہے۔ تو اس جواب سے خود مجتہد کو جو ہے اور بھی زیادہ تعجب ہوا، اس نے سر جھکا لیا اور بہت دیر چکر یہ کہا کہ سوچتا رہا، اور پھر یہ کہا کہ میرے خیال میں تو اس کا جواب سوائے اس کے اور کوئی نہیں آتا کہ اس حدیث کے راویوں میں جرح و قدح کی جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں دیکھیں کہ اس پر ذرا اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ الوجہ من قصاص الشعر الی افضل، یعنی چہرے کی بالوں کی ٹھوڑی کے نیچے تک اور دائیں کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک، یعنی الی اسفل الذقن ومن شمعۃ الاذن الیمنی الی شمعۃ الاذن الیسری۔ پھر فرمایا کہ الیدان من رؤوس الاصابع الی المرفقین، یعنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سروں سے لے کر کونیوں تک جو ہے ان کو دھونا۔ الرجلان من رؤوس الاصابع الی الکعبین وهذه الاداء تغسل في الوضوء ولا يكون الرجل متوضئا الا بغسل جميعهما ولو بقي موضع شعرة لم يبلغ الماء لم يكن متوضئا حتى يغسل ذلك الموضع بالماء والوضوء۔ یہاں دیکھیں کہ کہا گیا کہ دونوں پیروں کی انگلیوں کے سروں سے ٹخنوں سمیت پس یہ اعضاء دھلتے ہیں وضو میں، اور نہیں ہوتا آدمی کا وضو مکمل اگر وہ ان اعضاء کو صحیح طریقے سے نہ دھوئے، اور اگر باقی رہ جائے ایک بال کے برابر بھی جگہ جہاں پانی نہیں پہنچا تو آدمی جو ہے اس کو
باوضو تصور نہیں کیا جاتا، اس کو وضو ویلڈ نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ شخص دھوئے اس جگہ کو پانی کے ساتھ۔ پھر والعضو المسموع هو الراس یسن استعابۃ بالمس ویجزء من الفرض مسح ربہ، اور جس عضو کا مسح کیا جاتا ہے وہ سر ہے۔ سنت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے سر کا مسح، اور کافی ہے فرض ادا کرنے کے لیے چوتھائی سر کا مسح۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حل الکعبین والمرفقان داخلان فی الغسل، کیا ٹخنے اور کونیاں شامل ہیں غسل میں دھونے میں؟ نعم ہما داخلان فی فرض الوضوء، یعنی دونوں شامل ہیں فرائض وضو کے فرائض میں۔ من این علمتم فردیت غسل الاعضاء الثلاثہ و فرد مسح راس فی الوضوء، یہ جو فرائض ہیں، تین اعضاء کا دھونا فرض ہے وضو میں اور سر کا مسح کرنا فرض ہے، یہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ یہ اسی آیت سے جو شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو اب یہاں مت دلیل علی فردیت مسح ربع الراس، یعنی اس پر کیا دلیل ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا بھی جائز ہے؟ تو اس کے دلیل حدیث مغیرہ بن شعبہ ہے۔ الدلیل علی ذلک حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تودع فمسح بناصیتین۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا پس مسح کیا آپ نے اپنی پیشانی سمیت۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ وضو کے فرائض جو ہیں یہ تین اعضاء کا دھونا اور سر کا مسح کرنا، یہ چار فرض ہیں وضو میں۔ تو تین اعضاء سے مراد منہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، دونوں پیر ہیں، حقیقت میں یہ 5 اعضاء ہیں مگر 3 ان کو اس لیے کہہ دیا گیا کہ دونوں ہاتھ جو ہیں، دونوں پیر بمنزلہ 2 اعضاء کے شمار کر لیے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں دونوں کونیاں اور دونوں ٹخنے، ہمارے تینوں علماء جو ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض غسل میں داخل ہیں۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے، اور سر کے مسح میں پیشانی کی مقدار جو ہے وہ مسح فرض ہے، مقدار مسح فرض ہے، اور یہی مقدار چوتھائی سر کی ہے، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈلاؤ پر پہنچے، وہاں اپنے پیشاب کر کے چھوٹا استنجا کیا اور وضو کیا، اور پیشانی کی مقدار سر کا مسح کیا اور جرابوں پر بھی مسح کیا۔ اس کے بعد پھر وضو کی جو ہیں سنتیں آ جاتی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس میں اگر آپ غور کریں تو اب طہارت کے وسائل کون سے ہیں؟ یعنی طہارت جو ہے وہ وضو کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، غسل کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، اور تیمم کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ اگر حدث اکبر ہوگا تو پھر غسل کرنے کی ضرورت ہے، اگر حدث اصغر ہوگا تو وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو دونوں صورتوں میں پھر انسان جو ہے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یعنی تو طہارہ من نجاسہ فتحصل بازالۃ النجاسہ و بوسائل طہارہ من الماء الخالص پیور واٹر او التراب الطاہر، یا جو سوئل ہے مٹی، او الحجر سٹون، او الدبغ جلد جو ہے۔ تو یہ یہاں ہم نے جو ہے وضو کے جو فرائض بیان کیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ توبہ کرنے والوں کو قبول کرتا ہے، اور ان لوگوں کو یعنی پسند کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو پاک صاف رہنے والے ہیں، طہارت کا خیال رکھتے ہیں۔ اور پھر عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہارۃ من شطر الایمان، اور پھر عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، یعنی جنت کی کنجی جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی کنجی جو ہے وہ طہارت ہے۔ چونکہ نماز طہارت کے بغیر ویلڈ نہیں ہوتی، جب تک آپ کا وضو نہیں ہوگا، جب تک آپ کے کپڑے صاف نہیں ہوں گے،
جب تک آپ کا جسم صاف نہیں ہوگا، جب تک آپ جس جگہ پہ عبادت کر رہے ہیں وہ صاف نہیں ہوگی، تو آپ کا عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، آپ کی نماز۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہمارا جو ہے وضو وہ صحیح طریقے سے ہو، ہمارا جسم جو ہے وہ پاک ہو، اس کے علاوہ ہمارا لباس جو ہے وہ پاک ہو، جس جگہ پر عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ جگہ پاک ہو۔ اس کے بعد پھر جو ہیں وضو کی سنتیں ہیں، تو وضو میں 9 چیزیں جو ہیں وہ سنت ہیں۔ فرمایا گیا کہ جس وقت کوئی سو کر اٹھے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ جو ہے دونوں ہاتھوں کو دھونا، ابتدائے وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا، مسواک کرنا، پھر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، داڑھی اور سب انگلیوں میں خلال کرنا، 3 مرتبہ جو ہے ہر عضو کو دھونا۔ تو یہ سنتے ہیں وضو کی۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں، اگر غور کریں یہاں تو وضو کی سنتوں میں یعنی نیت کرنا، بس وہ نیت کرتا ہے ناپاکی کو دور کرنے کی یا جائز کرنے کے لیے، جو نہیں ہے حلال اس کے لیے مگر وضو کے بعد۔ پھر کلائیوں کو دونوں ہاتھوں تک 3 مرتبہ وضو کے شروع میں دھونا، اور اس کی تاکید کی گئی ہے، اور ان دونوں کو دھونے کی جب نیند سے اٹھے، یعنی اگر سویا ہوا ہے آدمی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا، مسواک کرنا، اور پھر کلی کرنا 3 مرتبہ، ناک میں پانی ڈالنا 3 بار اور صاف کرنا انگلی سے، پھر تمام سر کو جو ہے وہ گیرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، پھر انگلیوں کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہر عضو کو جو ہے 3 بار دھونا، ترتیب سے دھونا، وہ ترتیب جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہے۔ پہلے چہرے کو دھونا، پھر ہاتھ اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، پھر سر کا جو ہے مسح کرنا، پھر دونوں پاؤں جو ہیں دھونا ٹخنوں سمیت۔ تو شروع سے سیدھے ہاتھ سے پہلے دھوئے اپنا سیدھا ہاتھ، پھر الٹا ہاتھ، اور اس طرح شروع کرے دائیں ہاتھ پاؤں سے، پھر بائیں پاؤں، یہ کہ پے در پہ دھوئے تمام اعضاء کو، یعنی وہ خشک نہ ہونے پائیں جو پہلا عضو تھا، پھر مسح کرے گردن کا۔ تو یہ جو ہیں اس طرح وضو کی سنتیں ہیں۔ پھر اسی طرح وضو کے مستحبات بھی ہیں، 6 امور جو ہیں مستحب ہیں وضو میں۔ وضو کی نیت کرنا، سارے سر کا مسح کرنا، ترتیب وضو کا خیال رکھنا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے اسی طریقے سے وضو کرنا، دانے عضو سے وضو کرنا، پے تر پہ ہر عضو کو دھونا، اور گردن کا مسح کرنا، یہ جو ہیں چیزیں مستحب ہیں۔ دانے عضو سے مراد یہاں یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے پہلے دانے ہاتھ کو دھوئے، اور بائیں پیر سے پہلے دانے پیر کو دھوئے۔ صحیح روایت کے مطابق یہی طریقہ افضل ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ جو سیشن میں ہم پھر نواقض وضو کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، چونکہ یہ طہارت کے مسائل جو ہیں بہت اہم ہیں۔ کئی دفعہ انسان جو ہے اس کو طہارت کے مسائل پتہ نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر عبادت میں خلل آتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وضو اپنا صحیح طریقے سے کریں، اس طریقے سے کریں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی آدمی کا دل آئے تو وہ کہے کہ میں 10 بار اپنے اعضاء دھوتا ہوں۔ تو وضو جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اسی طریقے سے ہمیں وضو کرنا ہے۔ اور جب آپ وضو کریں گے آپ کا جسم بھی پاک ہوگا، آپ کا لباس بھی پاک ہوگا، جس جگہ پہ آپ عبادت کریں گے وہ جگہ بھی پاک ہوگی، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آپ کی عبادت کو قبول فرمائیں گے، چونکہ عبادت کے لیے طہارت جو ہے وہ شرط ہے۔ جیسے میں نے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی کنجی جو ہے وہ طہارت ہے۔ تو اس لیے نماز میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو اس کنجی کی ضرورت ہے، طہارت کی، کہ ہمارا جسم بھی پاک ہو، ہماری روح، ہماری فکر، ہر چیز پاک ہو۔ دیکھیں جس طرح ظاہری پاکیزگی ضروری ہے، اسی طرح باطن کی پاکیزگی بھی ضرورت ہے، یعنی آپ کے دل میں بھی صفائی ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اور اشتیاق اور شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو اگلی نشست میں مزید اس پر گفتگو کریں گے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ چونکہ حدیث میں ہم نے 40 ختم کر لی ہے، اس کے بعد کافی حد تک ہم نے یعنی مشکات شریف کا جو کتاب الایمان ہے وہ کافی حد تک ہم نے پڑھی ہے، تو اس میں سے ہم ایک حدیث پاک پڑھ لیتے ہیں تاکہ برکت کے لیے، جس طرح ہمارا معمول ہے۔ تو اس طرح اب فقہ کی بھی انشاءاللہ ہم ایک کتاب ختم کر لیں تاکہ فقہ کے مسائل جو ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہوں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہاں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو کوئی بھی شخص جب تک میری ذات کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہیں کرے گا اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ رب کائنات نے ہمیں فرمایا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، آپ کے تمام گناہ معاف کر دے گا چونکہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنے نفس کے، سوائے اپنی جان کے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی تک بات نہیں بنی۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ اب میں جان سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اب بات بنی۔ تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت دنیا کے مال سے، اولاد سے، اپنی ہر عزیز چیز سے زیادہ محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جب تک ہم حضور کی ذات کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں کہلا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ حکم دیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیں، جس کا حکم دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، ما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ وصحبہ حق قدر مقدار العظیم۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وإذا مرضت فهو يشفين فيه شفاء للناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔
للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم تخفوه ویحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله وتوكل على الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك واجمع نفوسنا على خشيتك واجمع أرواحنا في جنتك وارزق كل معموم بالفرح وكل موسر باليسر وكل محروم بالذرية الصالحة وكل مديون بقضاء دين وكل حزين بالفرح وكل مريض بالشفاء العاجلة وكل ميت بالرحمة اللهم إني أسألك بنورك الذي أشركت له السماوات والأرض أن تجعل أحبتي في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية وارزقهم من واسع رزقك وتقبل أعمالهم اللهم ارزقنا الإخلاص في الدعوات والقبول في الطاعات والشكر عند الخيرات والخشوع في الصلوات والعفو عند الآثارات اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاة واغفرنا من كل شر من كل سوء ومن كل بلاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين من الحلال مرزوقين ومن الحرام محفوظين ومن المعاصي هاربين ولا الطاعات واقفين وبالشهادة ناطقين وفي الآخرة مرحومين وفي القبر مونسين وعند السؤال ثابتين وفي الحشر آمنين وفي الميزان راجعين وعلى الصراط جاهزين من الحوض واردين ومن النار بائدين وفي الجنة خالدين وفي الفردوس نازلين وفي إليين ساكنين وفي وجه الله ناظرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله خير اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے حیاکم اللہ فضیلت الشیخ دکتور محمد فخری سویلہ حفظکم اللہ ورعاکم جزاکم اللہ خیر شرفتمونا وفضيلة الشيخ محمد أديب الحموي حفظكم الله ورعاكم سيدي لا تنسونا في دعواتكم جزاكم الله خير شرفتمونا كل أهل الأردن وآل الشام الله سبحانه وتعالى يحفظكم ويحميكم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم حفظكم الله في حفظي وعنايتي إن شاء الله جزاكم الله خير إن شاء الله کل پھر اسی نشست میں ہماری ملاقات ہوگی کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جزاکم اللہ خیر پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ